سر محمد علی کریم صاحب ایک دو چیزیں مجھے آپ سے پوچھنی ہیں تاکہ ناظرین و سامعین تک اس کی وضاحت ہو جائے. پہلے تو آپ یہ بیان کیجئے کہ حج اکبر سے کیا مراد ہے, اس کی ذرا تھوڑی سی آپ ڈیفینیشن بیان. عموماً جمعے کے دن اگر کوئی حج کرے گا تو وہ حج اکبر ہوگا یا اسے اکبری حج کہا جاتا ہے. جی. لیکن اجر اور ثواب کے اندر پھر وہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بھی عطا کرنا ہے جس نے جمعے کے دن یا حج تو پھر حج ہی ہے. لہذا یہ عوام الناس میں مشہور ہے, شرعی اصطلاح کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری چیز یہ بیان کیجیے گا کہ وہ بہت سے واقعات ہم ایسے سنتے ہیں علماء سے, محافل میں, پروگرامز میں جو بیانات میں بیان کی جاتے ہیں, یعنی حج کی فضیلت اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اللہ کے بندے سے پیار اور محبت کیے جائے تو وہ حج سے بڑھ کر ہے. جیسے وہ ایک واقعہ ہے, بارہا وہ سن رکھا ہے ہم لوگوں نے کہ وہ اس نے اپنے پیسوں کا بندوبست جی ہاں وہ سارے معاملات, وہ بھی میں چاہوں گا اگر آپ اصل میں جو جس بندے پر حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ تو وہ فریضہ حج ادا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اب اگر وہ دوسرا یا تیسرا حج کرنا چاہتا ہے, اس کے پڑوس میں رشتہ داروں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو بہتر ہے پھر وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے, کیونکہ اس کا فریضہ حج تو ہو گیا. اور یقیناً وہ دمشق کے وہ موچی کا واقعہ اکثر مشہور ہے کہ اس نے پیسے اکٹھے کیے اور حج پہ جانے کے لیے جب جانے لگا تو ایک خاتون جو تھی بیوہ تھی, اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا, اس نے وہ سارے پیسے اس بچی کے دے دیے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیے جو اگرچہ نہیں گیا. تو یقیناً پروردگار کی رحمتیں ہیں, اللہ رب العزت کسی بندے کے حسن عمل پر اسے اجر عطا فرماتا ہے. لیکن بہرحال جو ہمیں شرع کے اصول ملے اس کے مطابق جو زندگی میں اس کو ایک مرتبہ فریضہ حج ادا کرنا ہے وہ کرنا ہی ہوگا. مثال کے طور پہ ایک بچہ چھوٹا تھا, بلوغت سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کر آیا, اب وہ بالغ ہوا ہے تو وہ والا جو حج اس نے نابالغی میں کیا تھا وہ اس کا فریضہ حج ادا نہیں ہوا. بالغ ہونے کے بعد جو اس پر حج کی فرضیت ہے وہ باقی ہے, وہ اپنے طور پہ ادا کرے. ویسے اس کا ثواب, اس کو جو ثواب تو ملے گا, وہ ملے گا. چھوٹی عمر ہے نا, وہ بلوغت سے پہلے اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ چلا گیا تھا وہ اجر اور ثواب ہے. لیکن جو فرضیت حج ہے وہ بالغ ہونے کے بعد پھر بھی اس کے اوپر برقرار رہتی ہے اور اس نے وہ ادا کرنی ہی ہوتی ہے. اور اسی طرح عورت کی جہاں تک بات ہے اس کے لیے محرم شرط ہے. اکثر اب آپ کہہ دیتے ہیں جاتے ہوئے کہ بھی میرے لیے محرم ہی آپ میرے محرم بن جائیں, وہ کہتے چلو میں تمہارا محرم بنتا ہوں, حج پہ چلے جاتے ہیں, عمرے پہ. یہ جائز نہیں ہے. محرم تو وہ ہے جو بنانے سے نہیں بنتا, جو شریعت کی طرف سے مقرر کرتا ہے, یعنی جس کے ساتھ دائمی طور پر نکاح حرام ہوتا ہے. وہ وقتی طور پہ محرم بنانا جائز نہیں ہے یا اس کا حج اور عمرہ جائز نہیں ہے, دونوں چیزیں. جب محرم جائز نہیں ہے تو پھر وہ نکل کے جائے گی تو اس پر ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت کی طرف سے غضب ہے. تو پھر تو کریم صاحب آپ بھی جانتے ہیں بہت سے مختلف ٹریول ایجنسی والے ہیں جو کام کرنے والے ہیں حج عمرہ کا, تو بہت سے لوگ جاتے ہیں. اب بالکل یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے لیکن یہ جائز نہیں ہے. میں تو شرع کی بات کروں گا نا, شریعت مطہرہ نے ہرگز اجازت نہیں دی. ہاں اس کے لیے بہت سا ہیلا ہے. مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے, بالفرض اس کا کوئی اور جانے والا ہے ہی نہیں, محرم ہی نہیں ہے, تو پہلی تو بات ہے اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے. چونکہ عورت پہ فرض ہی جب ہوگا جب اس کا محرم ہوگا, اس کا کوئی بھائی ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے. اچھا اب اس کے اندر بعد اب آپ کہتے ہیں بھی یہ خاتون ہے جس کا کوئی ہے ہی نہیں, تو ایسی صورت میں پھر ہم شرعی طور پہ ہیلا جو فتاوی رضوی میں موجود ہے کہ وہ ایک الگ صورت ہے. ہاں وہ اگر کوئی مرد جا رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے, نکاح کے بعد وہ چلے جائیں اور حج کرنے کے بعد آ کے وہ آپس میں علیحدگی بھی کر سکتے ہیں. لیکن میاں بیوی کی حیثیت سے جائیں گے, شرعی طور پہ تو درست نہیں ہے, لیکن عمومی طور پر اس کو فارسی ان کی زبان میں کہا جاتا ہے جو آج کل لوگ جا رہے ہیں, مطلب حج پہ بھی جاتے ہیں, عمرے پہ بھی جاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ قسطوں پر یا ادھار لے کر حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر لینا, یہ اس طرح کے معاملات کر لینا, یہ ہاں اگر کچھ لوگ کاروباری ہوتے ہیں ان کا پیسہ مارکیٹ میں پھنسا ہوتا ہے, وہ آپس میں پیسے کنٹریبیوٹ کر کے کہتے ہیں جی ایک بندہ حج پہ چلا جائے, تو ایسی صورت میں اگر وہ 10 بندے 8 بندے مل کر جو ہیں ہر سال ایک بندے کو حج پہ بھیج دیتے ہیں, وہ قسطیں بن جاتی ہیں, تو یہ جائز ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہر بندے نے باری باری جانا ہے, تو وہ جو پیسے جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد وہ ایک بندے کو کہتے ہیں, پھر اگلے سال پھر دوسرا بندہ, تیسرا, یہ جائز ہے. اور دوسری جو آپ نے کہا قرض لے کے, قرض کی یہ صورت ہے جیسے کہ ایک بندہ ہے اس کے اوپر حج فرض ہے کیونکہ اس کا پیسہ ہے, لیکن وہ کچھ مارکیٹ میں پھنسا ہے اور لینے والا ہے, ہاتھ میں اگرچہ نہیں, یعنی ہے اس کی ملکیت میں قبضہ نہیں ہے, یعنی اس صورت میں امید ہے کہ مجھے تب تک مل جائے گا سارے معاملات. بالکل, تو اس صورت میں اس کو پتہ ہے جی یہ 4 سے 5 مہینے بعد مجھے پیسے مل جانے میرے ہی ہیں, تو وہ اب کسی سے قرضہ لے اور وہ حج پہ چلا جائے, واپس آئے تو اس کو اپنے پیسے جیسے ملیں تو وہ ان کو جس سے قرضہ لیا تو اس کو دے دے. تو یہ چونکہ اس کی ملکیت تو ہے اگرچہ اس کا قبضہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آخری ایک سوال ہے کہ یہ جو حج میں شوط سے لفظ شوط جو ہے یہ اس سے کیا مراد ہے؟ جی طواف اور کا لفظ جو ہم عموماً بولتے ہیں وہ
7 چکر پورے لگائیں تو اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی نے بیت اللہ کا 1 چکر لگایا اسے شوط کہتے ہیں, 1 چکر لگایا اور بس. لیکن 7 چکر لگانا اسے کہتے ہیں طواف. اس میں ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں, اکثر اب آپ پوچھتے ہیں کہ دوران طواف اگر وضو ٹوٹ گیا, اب ہم وضو کرنے جائیں, جیسے طواف زیارت میں بہت رش ہوتا ہے, تو ہم کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو پھر وہ مطلب ڈسٹنس بھی کافی ہے نا, باہر جانا, بالکل باہر جانا آنا, آنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے. اور طواف زیارت میں خاص طور پہ بہت رش ہوتا ہے, کیونکہ 3 دن کے اندر اتنے لوگوں نے حج طواف کرنا ہوتا ہے بیت اللہ کے حج کی تکمیل کے لیے. اس کے لیے ہے کہ اگر تو 7 چکروں میں سے کم پہ وضو ٹوٹا, جیسے دوسرے یا تیسرے چکر میں ٹوٹ گیا, باہر جا کے وضو کر کے دوبارہ 1 سے شروع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر زیادہ پہ ٹوٹا, جیسے 5ویں چکر پہ اگر وضو ٹوٹ گیا بالفرض, تو وہ 5ویں چکر سے جائیں گے, وضو کر کے آئیں گے, اور جہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں 5ویں چکر سے آگے تکمیل کریں گے, 6واں اور 7واں. یہی صورتحال پہ وہ صفا مروہ میں بھی, مطلب صفا مروہ میں بھی اسی طرح کیا جائے گا. یعنی ان کو 7 کے 7 چکر لگانے ہیں, عبادت بھی ہوگی. اس میں چند چیزیں اور احتیاط کی ہیں. پہلے 3 چکر رمل کے ساتھ ہوتے ہیں, رمل کہتے ہیں اکڑ کے چلنا, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور مرد حضرات اتباع کرتے ہیں 7 چکر میں, یعنی اپنا دایاں کندھا ننگا کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں اتباع. بعد اب آپ 7 چکر لگانے کے بعد نفل بھی پڑھتے ہیں تو کندھا ننگا ہوتا ہے, اور صفا مروہ میں بھی چلے جاتے. تو وہاں انہوں نے ایسے نہیں کرنا, جیسے 7 چکر پورے ہوئے تو فوراً اپنے دائیں کندھے کو ڈھانپ لینا ہے, ڈھانپ کے نفل پڑھنے ہیں, اور صفا مروہ بھی ڈھانپ کے کرنا ہے. اور صفا مروہ کے اندر بھی یہ ذہن میں رکھی جائے بات کہ جہاں گرین لائٹ لگی ہے وہاں دوڑنا پڑتا ہے. خواتین تھوڑا سا تیز رفتار سے چلیں گی, اور باقی صفا مروہ کی تکمیل کے بعد بعض آپ کہتے ہیں پھر بھی نفل ہے, اس کے بعد نفل نہیں, شکرانے کے طور پہ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اور حج کے اندر یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں, حاجی پہلے بھی صفا مروہ کر سکتے ہیں, طواف زیارت تو بعد میں ہے. جنہوں نے پہلے صفا مروہ کی سعی کر لی تو ان کو بعد میں طواف زیارت کے بعد نہیں کرنا پڑے گا, اور جنہوں نے نہیں کی وہ طواف زیارت کے بعد پھر صفا مروہ کی سعی کریں گے, 7 چکر لگائیں گے. جی بہت شکریہ کریم.